السلام علیکم میرے محترم ناظرین آج کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے بارے میں ہے۔ جب زلیخا نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور 7 دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میری خواہش پوری کرو، تو کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مصیبت سے نجات حاصل کی، اور کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے ساتھ شادی کی تھی یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں حضرت یوسف اور زلیخا کا واقعہ بتایا جائے گا، جس کو قرآن مجید نے احسن القصص کے نام سے یاد کیا ہے۔ تاریخ میں اگر خوبصورتی کے عنوان سے کسی کو یاد کیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نام آتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا صرف آدھا حصہ اس دنیا میں دیا گیا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس قدر حسین ہوں گے۔ اگر زلیخا کی بات کریں تو زلیخا نام ہے اس حسین ترین عورت کا جو مغرب کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور عزیز مصر کی بیوی تھی۔ اب اگر بات کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں کس طرح سے پہنچے، تو اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو زلیخا نے آپ کو دیکھا اور دل و جان سے قربان ہو گئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کو خریدنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئے۔ اپنی بیوی زلیخا سے کہا، جس کو قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں بیان کیا گیا ہے، جس نے مصر میں یوسف کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے اس کی سفارش کی اور کہا کہ اس غلام کو منزلت کا احترام کرنا اور اسے غلاموں والی نگاہ سے نہ دیکھنا، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں ہم اس غلام سے بہت فائدہ اٹھائیں گے یا اسے فرزند کے طور پر اپنا لیں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے زیر اہتمام زندگی کے ایام گزارنے لگے۔ ابھی آپ جوان ہوئے ہی تھے اور عشق زلیخا درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ زلیخا حسن یوسف کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی، اور آپ کا عشق اس کے دل میں گھر کر گیا، اور زلیخا نے آپ علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کر لیا۔ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے بے چین تھی۔ بالآخر ایک دن زلیخا نے مناسب وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا اور محل کے آخری کمرے میں لے گئی، جو 7 کمروں کے بعد تھا، اور سب کمروں کے دروازوں پر تالے لگا دیے۔ پھر وہاں پہنچ کر حصول مقصد کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسی دوران اس کی نگاہ اس بت پر پڑی جو دیوار میں نصب تھا، اور اس کی بڑی بڑی ہیرے کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور اپنے پتھر کے خدا کی نابینا آنکھ پر پردہ کھینچ کر پٹی باندھ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ زلیخا نے جواب دیا، میں گناہ کرنے جا رہی ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں گناہ کروں اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا خدا تو ایسا ہے کہ جس کی آنکھ پر تم نے گناہ کے پیش نظر پٹی باندھ دی۔ میں اپنے خدا کی نظروں سے اپنے آپ کو کس طرح سے بچاؤں، جو رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جو شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہر وقت حاضر و ناظر ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ خدا را مجھے دعوت گناہ نہ دو۔ مگر زلیخا نے ان کی ایک نہ سنی، اور اس نے حضرت یوسف سے کہا، ہائی طلاقہ، کہ آ جاؤ اور جلدی کرو۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا کہ اللہ تمہاری جانب سے مجھے پناہ میں رکھے، تیرے میاں میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اتنی اچھی طرح سے رکھا ہے کہ میں اس طرح کا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ لیکن زلیخا جو جذبات و خواہشات میں ڈوب چکی تھی، ایک بات بھی سننے پر آمادہ نہ ہوئی۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال جرأت ظہر نبوت اور طاقت عصمت سے کام لے کر زلیخا کے باطل مقصد کو پارا پارا کر دیا، اور اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قدر ہمت دی کہ وہ برہان رب کی روشنی میں تاریک کیے گناہ سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس جگہ سے بھاگے تھے وہاں سے باہر تک 7 دروازے تھے، اور سب کو تالا لگا ہوا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے کے قریب پہنچتے اس دروازے کا تالا خود بخود کھل جاتا۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا پھر اسے دردناک عذاب دیا جائے۔
یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ میرے مالک، میں آپ کا خریدا ہوا غلام ہوں، میری یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں۔ میری اس مالکہ نے خود مجھے دعوت گناہ دی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اس نے مجھے اصرار اور التماس سے اپنی طرف دعوت دی تھی اور میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی وجہ سے بھاگ کر یہاں تک آیا ہوں۔ یہ میرا پیچھا کر رہی تھی اور مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ بالآخر انہوں نے میرا دامن پکڑ لیا اور وہ پھٹ گیا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ زلیخا نے یہ سننے کے بعد کہا کہ دامن پھٹنے کا واقعہ یہ ہے کہ میں سو رہی تھی اور یہ غلام بدنیتی کے ساتھ میرے سرہانے کھڑا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے میرے جسم کو ہاتھ لگایا اور میں جاگ اٹھی اور میں نے چاہا کہ اس کی سرزنش کروں۔ یہ بھاگ نکلا، میں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو اس کا دامن میرے ہاتھ میں آ گیا اور پھٹ گیا۔ دونوں کا بیان سن کر عزیز مصر سخت حیران ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم اپنی پاک دامنی پر کوئی صفائی پیش کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے۔ اگر آپ میری صداقت پر گواہی لینا چاہیں تو اس بچے سے لے لیں جو کہ پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے اس وقت گناہ سے بچایا ہے وہ اس بچے کو بولنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے۔ اس گفتگو کا تمام ہونا تھا کہ گہوارہ میں پڑا ہوا دودھ پیتا بچہ جس کی عمر 4 یا 6 ماہ کی تھی اور جس کا نام حلیفہ تھا، جو کہ زلیخا کا ماموزاد یا خالازاد بھائی تھا، بلند آواز سے بولا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 اور 27 میں کیا گیا ہے کہ اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوتا تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ یہ سن کر نہ صرف عزیز مصر حیران ہوا بلکہ سارے کا سارا گھرانہ حیران و ششدر رہ گیا۔ الغرض بچے کا بیان سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہے۔ بڑے غصے میں اس نے زلیخا کو بلایا اور کہا، یہ سب تمہاری حرکت ہے، یہ غریب تو بے خطا ہے، اب تم اپنے گناہ پر معافی مانگو۔ اور پھر یوسف کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یوسف، اب اس بات کو جانے دو اور کسی پر ظاہر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ افسانہ بن جائے اور ذلت و رسوائی ہو۔ پھر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو اور توبہ کرو، یہ جو کچھ تم نے کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ کتاب تبری میں آتا ہے کہ اس واقعے سے زلیخا کا جذبہ عشق کم نہ ہوا اور وہ برابر تنہائی میں اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب کسی طرح کامیاب نہ ہوئی تو اس نے عزیز مصر سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔ عزیز مصر نے اس کے اس اصرار پر کہا کہ جب کہ اس کا جرم ثابت نہیں ہوا تو میں کس طرح اسے قید کر دوں۔ یہ سن کر زلیخا کا ایک چچا زاد بھائی کہنے لگا کہ مناسب یہی ہے کہ بدنامی کو کم کرنے اور زلیخا کو رسوائی سے بچانے کے لیے 1 یا 2 ماہ کے لیے اس کو قید کر دیا جائے۔ عزیز مصر نے اس کی بات کو نہ چاہتے ہوئے مان لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھیج دیے گئے اور زلیخا بھی ندامت کے ساتھ خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور عزیز مصر بھی اسے اس وقت پی گیا تاکہ یہ واقعہ پھیل نہ جائے، لیکن اس قسم کے واقعات کہاں چھپتے ہیں۔ آخر کار بات پھوٹ نکلی اور داستان بن کر لوگوں کی زبانوں پر آ گئی اور یہاں تک پھیل گئی کہ ہر بندہ اس واقعے کا تذکرہ کرنے لگا اور خاص طور پر مصر کی عورتوں میں اس بات کا چرچا ہونے لگا۔ وہ سب کہتی کہ آخر زلیخا کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بے شک کھلی گمراہی میں ہے، کیونکہ وہ ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے۔ جب زلیخا کو ان واقعات کا پتہ چلا تو زلیخا جو اپنے کیے پر بالکل بھی نادم نہ تھی، وہ دل میں سوچنے لگی کہ اس عمل کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ آخر اس کی سمجھ میں آیا کہ ارکان دولت کی ان عورتوں کو جو اس میں سب سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں دعوت پر بلایا جائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارا جائے تو انہیں معلوم ہوگا کہ دل پر کس طرح چھری چلتی ہے اور دماغ کیوں کر بے قابو ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے 40 عورتوں کو دعوت میں بلایا۔ اس نے ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دی اور سامنے پھل رکھے اور پھر ان سے کہا کہ یہ پھل کاٹیں اور ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔
قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی، اور پھر پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آ جاؤ۔ اور جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روپ اور حسن و جمال ان پر ایسا چل گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ اللہ پاک، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر زلیخا کو موقع مل گیا اور وہ فوراً بولی، میری بہنوں، تم تو میری مذمت کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پر فریفتہ ہو چکی ہے، کہو اب کیا کہتی ہو؟ یہ سن کر عورتوں نے معذرت کی اور زلیخا سے کہا کہ بے شک تم جذبہ عشق میں بے خطا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ تم ہو سکے تو اس معاملے میں میری مدد کرو اور اس غلام کو میرے لیے راضی کر کے شکریہ کا موقع دو۔ یہ بات سن کر دو عورتوں نے امداد کا وعدہ کیا۔ دونوں باری باری حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ زلیخا بھی بہت ہی خوبصورت ہے، تمہیں اس کے مقاصد پر نگاہ رکھنی چاہیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے پالنے والے، جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی نسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ الغرض عزیز مصر پر زلیخا نے اس درجہ دباؤ ڈالا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ قید خانے میں بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھیج دیے گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ عبادت میں مصروف و مشغول ہو گئے۔ خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو درجہ نبوت پر فائز کیا اور تعبیر خواب کا خصوصی علم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں لمحات حیات گزار رہے تھے کہ ادھر فرعون مصر نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ فرعون مصر کو بتایا گیا کہ آپ کے خواب کی تعبیر صرف یوسف بتا سکتا ہے کہ جو اس وقت قید خانے میں ہے، کیونکہ یوسف نے 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور بالکل ویسا ہی ہوا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام کو فرعون مصر کے دربار میں لایا گیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان باتیں ہوئیں تو وہ بے حد متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تم آج سے ہماری سرکار میں یقیناً باوقار اور معتبر ہو اور بلند مقام کے مالک ہو۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ نے میری قدردانی کی ہے تو مجھے ملکی خزانوں پر مقرر کیجیے، کیونکہ میں ایک امانت دار خزانچی ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں اور اس کے حساب و کتاب سے بھی اچھی طرح سے واقف ہوں۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے بڑی خوشی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانوں کی کنجی دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کا قصہ قرآن مجید اور حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ مفسرین و معرفین نے اسرائیلی بائبل مقدس کی روایات کی روشنی میں اسے بیان کیا ہے کہ زلیخا کے خاوند کی وفات کے بعد مصر کے بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ پھر جب آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ اے سچے یوسف، مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی عورت تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا حسن دیا تھا اس کو دیکھ کر میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ بائبل میں ہی بتایا گیا ہے کہ زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے ابراہیم اور منشا پیدا ہوئے۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔